بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ بلا مثال پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کا تو بس یوں فرماتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ اعزان گرامی قدر، گزشتہ نشست میں جناب روت سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج اسی کی کڑی، یعنی دوسری نشست میں اور آخری نشست ہی ہماری، روت کی جو ساس تھی نومی، اسے بڑی فکر لاحق تھی کہ روت کو تحفظ ملے، یعنی اسے شوہر ملے، اس کا گھر بس جائے، لیکن وہ مجبور تھی کہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی اور خاندان کے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو اس کو قبول کر سکیں تھے، لیکن چونکہ اسے وہ چاہتی تھی کہ وہ خود شادی اور جائیداد کے دعوے سے دستبردار ہو جائے، ظاہر اس عمر میں تھیں وہ، اور وہ روت کو مشورہ دیا کہ رات کے وقت کھلیان میں جائے جہاں بوئز جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست پیش کی تھی، آئیے وہاں سے چلتے ہیں کہ بوئز نے روت کی تعریف کی تھی کہ یہوہ نے پروں میں اسے پناہ لے، یعنی چھپا دیا تھا اسے، اس لیے یہوہ کی شریعت کے مطابق اسے پناہ دینے کے لیے اسے انکار کر سکتا تھا۔ دیکھیں یہاں یہوہ، ہم نے کہا تھا آپ سے، یہوہ کیا ہے؟ پناہ دیتا ہے، خدا پناہ دیتا ہے، خدا ہمارا چوپان ہے، نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرتا ہے۔ مرغی جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، پرندہ جس طرح اپنے پروں میں بچوں کو چھپا لیتا ہے، اسے بڑے سے بڑے مشکل جانور سے بھی لڑک کر کے اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے، اپنے سے قوی اور خونخوار جانور اس سے لڑ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے۔ تو نومی بھی یہ چاہ رہی تھی کہ چونکہ اب اس کو وہ بچی تھی، اس نے بڑی خدمت کی ایک بہو ہو کر کے، تو اس نے یہی مشورہ دیا جب گھر پہنچتی ہے، یہ اناج کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں ہے یہ رشتہ دار۔ اس نے کہا تو ہمارے رشتہ دار یہ تو ایماندار آدمی، ٹھیک ہے تو تم ایسا کر، تم اس کے ساتھ شادی کے لیے ایک ارادہ اس کو بتائی۔ وہ روت چونکہ یہودی قانون سے، اس کے شریعت سے واقف نہ تھی، ایمان ضرور لے آئی تھی لیکن واقف نہ تھی کہ ہاں کیسے کیا کرنا ہوگا۔ اب نومی چونکہ ہر چیز سے واقف تھیں، بزرگ تھیں وہ خاتون، تو انہوں نے وہ مشورہ دیا کہ جب وہ رات کھانا سوئی تم اس کے پیروں سے نپٹ جانا۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جب وہ نپٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ نومی نے دیکھا کہ وہ اسے پناہ دینے پہ خود چاہتا تھا کہ وہ پاک دامن عورت تھی جس کی قیمت مرجان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایسی پاک دامن خاتون جو غیر قوم سے آئی اور ہمارے رشتہ دار کی بیوہ کی خدمت کر رہی، خود ہی بیوہ ہے، چاہتی تھی تو چلی جا سکتی تھی اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، لیکن نہیں گئی۔ کتنی صحبت اٹھا کر کے، کتنے دور کی مسافت طے کر کے آئی ہے، اور وہ اس پر اسے اشش کرتا۔ اس نے اس کی وفاداری کی تعریف کی اور کہا کہ آخر میں اس کی مہربانی اس ذات سے شخصی محبت اور عقیدت کے بیس پر۔ کون سی ذات؟ خدائے وحدہ لا شریک۔ اور اس کی پہلی مہربانی اپنے گھر اور خاندان کو چھوڑ کر نومی کے ساتھ چلی آنا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ عورت تو ویسے قربانیاں دیتی ہیں، لیکن موسوی شریعت کے مطابق جب کوئی شخص بے اولاد مر جاتا ہے تو قریبی رشتہ دار بیوہ سے شادی کرتا ہے۔ یہ استثناء کی 25ویں رکوع کی 5 سے 10 آیت میں تفصیل سے درج ہے، تاکہ خاندان کا نام زندہ ہو اور وہ جائیداد بھی خاندان میں رہے۔ اور خاص طور پر یہ اس وقت ضروری تھا کہ جب کوئی شخص اولاد نرینہ کے بغیر مر جائے، ظاہر سے پہلے اس کا جو دونوں بیٹا وہ تو بغلط مر کے، ایک بہو چلی گئی، دوسری اس کے ساتھ تھی، تو اب لازم تھا کہ کوئی دوسرا بیوہ سے شادی کرے تاکہ بیٹا پیدا ہو اور مرحوم کا نام زندہ رہے۔ اصل مقصد یہ تھا وہاں پہ۔ دیکھیں اولاد جس کی ہوگی اس کی ہوگی، لیکن وہاں یہ تھا کہ جو مرحوم ہے اس کے نام سے منسلک ہو جاتی ہے۔ اور روت بھی چونکہ بے اولاد تھی، تو چونکہ بوئز علی ملک کا رشتہ دار تو تھا، لیکن اس لیے وہ شادی کر کے چھڑانے کے لیے رشتہ داری کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف اس کا حق یہ کہتا تھا کہ ایک اور بھی رشتہ دار جو اس بہت قریب ہے اس کے ساتھ تم رشتہ کر لو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جان محترم، لیکن اب یہ قانونی پیچیدگیاں تھیں۔ کیا ایک اور رشتہ دار کی نسبت زیادہ قریبی جو رشتہ دار ہوگا وہ کرے گا؟ علی ملک کے جو بوئز تھے یہ دور کے رشتہ دار تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے حق اس شخص کا ہے، اگر وہ زیادہ قریبی رشتہ دار تمہیں چھڑا لے، حق ادا نہ کرے، تو پھر بوئز ایسا کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ معاملہ صبح طے پانا تھا۔
تو پاؤں پھوٹتے وقت روت بوئز کے پاؤں پر سے لپٹی رہی۔ صبح کو اٹھ کر کے بوئز روت کے چادر پہ میں 6 پیمانے جو ڈال دیا اس نے، اور اس کے بعد روت اس کی گہری محبت کی یقین دلائی، اور نومی کے لیے یہ ثبوت تھا کہ بوئز بہت جلد معاملے کو طے کر لے گا، یعنی اسے آزاد۔ وہ جو غلامی ہے، جو نوکرانی ہے، اب وہ نوکرانی نہیں بنے گی بلکہ وہ بیوی بن جائے گی۔ لیکن روایت کے مطابق روت ایک شریف اور خاتون تھی، اور بوئز کی مہربانی محبت مستحق اس کے پر تھی، لیکن جب ہم گنہگار تھے تو کسی طرح مہربانی کے مستحق نہ تھے۔ تاہم خدا نے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، ہمیں اس نے پروں میں چھپا لیا۔ عزیزان، جو ہم نے قرآن کی آیت کی پیش کی تھی نا آپ نے، وہی کن فیکون، وہ کہتا ہو جا، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی خدا کی مرضی ہم دیکھتے ہیں۔ بظاہر نکلے الفاظ تو نومی کے تھے، لیکن ہے خدا کی مرضی، منشا شامل ہے۔ اب اسے انعام دینا چاہتا ہے، تو شادی کے تکمیل کے لیے دوبارہ واپس آنے کا وعدہ دے کر کے وہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہماری نجات کا معاملہ طے پا چکا ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا، لیکن ہم دولہا کی واپسی پر اس کی یگانت کی کامل خوشی میں داخل ہونے کے منتظر ہیں۔ روت وعدہ کر لیتی ہے، دولہا بھی یہاں وعدہ کر کے گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مسیح جب گئے تھے تو کہا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے۔ جو کچھ وقت پذیر ہوا، تو جب نومی نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے روت سے کہا کہ وہ چپ چاپ بیٹھی رہے اور پیچیدہ معاملے کے نتیجے کا انتظار کرے۔ ہمیں معاملے کو خدا پر چھوڑنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنے، صبر کو بھی کام کرنے دینا ہے۔ اور اکثر ایمان کا یہ مشکل ترین حصہ ہوتا ہے کہ جب کہ کسی مزید عمل کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صبر کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے۔ اور خداوند کی مرضی ظاہر کرنے کے اسلامات کو شکوک پیدا کرنے اور پریشانی جنم دیتی ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشان کر دیتا ہے، اور وہ وہاں سے پریشانی جب لاحق ہوتی ہے تو ہم خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور سے چلے جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ صبح کے وقت بوئز شہر کے پھاٹک پر جا بیٹھا۔ دستور کیا تھا کہ پھاٹک پر جا کر بیٹھے، اور جہاں شہر کے بزرگ بیٹھتے ہیں تو بوئز اور قانونی امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور خدا کا کرنا تھا کہ عین اسی وقت نزدیکی قرابت دار بھی آ نکلا۔ اسے اس نے بھائی کہہ کے پکارا اور کچھ دیر کے لیے رکنے کو کہا۔ بوئز 10 بزرگوں کے ساتھ روت اور نومی کے داستان بیان کرتا ہے، یا آپ سن چکے کہاں سے کیسے ہے۔ تب ان کے نزدیک قرابتی کو موقع دیا کہ وہ علی ملک کے جائیداد کو چھڑا لے، جو غالباً اس نے مواب جاتے ہوئے گروی رکھی تھی، کیونکہ ظاہر سے وہ قحط زدہ علاقہ تھا اس وقت جب وہ گیا تھا یہاں سے۔ اب تو سب شاداب ہو چکا ہے، لیکن اس کو چھڑانا ہے۔ اور یہاں تک تو نامعلوم رشتہ دار رضامند تھے کہ نہیں تھے، لیکن جب بوئز نے اسے بتایا کہ جو شخص جائیداد کو خریدے اسے موابی روت سے شادی کرنا ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی شرط تھی، جائیداد کو چھڑانا، اس کی بیوہ سے شادی کرنا، اور تو اس نے انکار کر دیا، اور جو اولاد ہوگی وہ اس کے نام، مرحوم کے نام سے ہوگی۔ اس نے انکار کر دیا، پہلا رشتہ دار تھا، وہ قریب تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے وہ اپنی میراث کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب دستور کیا تھا؟ جو شخص انکار کرے گا، یعنی اسے روت کی میراث کی دیکھ بھال کے لیے وقت اور قوت کو خرچ کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو وہ گروی رکھ کر گیا تھا پیسہ دینا ہوگا، وہاں بھی خرچ ہوں گے، شادی میں بھی خرچ ہوں گے، تو اپنی میراث کو نظر انداز کرنی ہوگی۔ متعلقہ میراث اس کے وارثوں کے نہیں بلکہ روت کے وارثوں کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ تھا اصل مسئلہ۔ اور نزدیکی قرابت جب اس کو نظر انداز کرنے کے بارے میں کہہ دیا، تو بے شک بوئز نے اس کے نام سے واقف تھا، اور اس نے اس کا نام لے کر پکارا، لیکن مقدس مصنف نے اس کا نام کو صیغہ راز میں رکھ دیا کتاب لکھتے وقت، تاکہ صیغہ راز میں رہے۔ اگر نہیں ملا تو دوسرا جو ہے، جو ایماندار ہے، باوفا ہے، وہ اس کی زندگی میں آئے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس کے نام کو جاننا غیر ضروری نہیں اب، اور دوسری بڑی وجہ تھی کہ حقارت سے اس کی سزا کے طور پر اسے ناراض کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بھائی کے نام زندہ رکھنے کو تیار نہ تھا کہ اس کا بھائی کا نام زندہ رہے، اور اس کا نام بھی زندہ رہے۔ کیوں زندہ رہے؟ کہ نزدیکی قرابت دار شریعت کے مانند ہوگا، لیکن اسے نہیں کیا۔ اب 10 گواہ، یعنی 10 احکام جو ہے، یہ 10 گواہ تھے وہاں پہ، اور گناہگار کو چھڑانے کے لیے کہ اہل نہیں ہوئے۔ اب شریعت کے روح سے دیکھیں، بہت
میں گمبھیر مسئلہ یہاں پر کہ شریعت جن کی کو سزا دیتی انہیں چھوڑا نہیں سکتی. ایک عجب کنفیوزنگ ہے یہاں پہ. بھائی اس نے کہا کہ میں نہیں شادی کرتا، ٹھیک ہے چلا جاتا، وہ چھوڑ دیا. بھائی وہی تو تیار تھا. نہیں، وہ 10 اشخاص کے سامنے دیکھے 10 احکام ہیں، تو وہاں بھی 10 اشخاص ہوتے ہیں، اور وہ جو احکام ہے شریعت کو چھڑانے کی، وہ اس کو آزاد نہیں دلا سکتی، چھڑا نہیں سکتا. اب شریعت سزا دے گی. یہ اس مقصد کے خلاف ہو کہ شریعت کیوں نہیں چھوڑا سکتی؟ کیونکہ یہ جسم کے سبب سے کمزور تھی، اور نزدیکی قرابت دار انکار سے بوئز آزاد ہو گیا. اب بوئز پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بوئز اپنی بڑی شادی کر سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، بہت گمبھیر مسئلہ جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ذرا غور کیجیے گا کہ جو شخص انکار کرے گا اس کو کتنی ضلالت کا سامنا ہوگا. سب سے بڑی ضلالت ہے کہ وہ اپنی جوتی اتار کر سامنے رکھ دے گا، دستبردار ہو گیا. جوتی اتار دینا انہیں اپنی عزت کو، وہ اب اس قابل نہیں جو کہ وہ عزت رکھ سکے. تو وہ عورت بیوہ اٹھے گی اور اس کے منہ پر تھوکے گی. بتائیے، ایک مرد کے منہ پر ایک عورت تھوکے کتنی بڑی ضلالت ہے. یہ تھا قانون. اور ان ایام نے، یعنی کہ تو اس کے بعد روت نے شادی کی مستحق ہو گئی کس سے؟ بوئز سے. ان ایام میں تبادلے میں چھڑانے کے سلسلے میں تمام وعدوں کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ ایک فریق اپنی جوتی اتار کر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. شریعت نے اس کو تخصیص کی کہ بیوہ انکار کرنے والے قرابتی کی جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوکے. استثناء کی کتاب 25ویں باب کی 9ویں آیت. اس موقع پر نزدیک قرابت دار اس جوتی کو بوئز کے حوالے کر دے گا. اب وہ ننگے پیر جائے گا. جی، آپ جانتے ہیں کہ غیر قوم سے جو ہے وہ 6 یا 7 اشخاص آئے. ہم نے راہب کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ میں. اب روت، آئندہ جب نشست ہوگی ہم ایک اور بتائیں گے. نعمان کوڑی کا واقعہ ہے، صوبیدار کا ہے، سامری عورت کا واقعہ ہے، اور کینانی عورت کا واقعہ. لیکن جیسے جیسے وقت آئیں گے ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بوئز کون تھے. بوئز کا مطلب قوت. قبیلہ بھی ان کا یہودا کا تھا. ان کے ماں باپ کا نام راہب و سلمون، اور بیٹا ان کا عبید جو پیدا ہوا، اور پیشہ ان کی دولت مند زمیندار تھی. رہائش ان کے بیت لحم میں تھی، اور نزدیک کے قرابی رشتہ دار تھے علی ملک کے. اور کتاب مقدس میں 29 مقام پر ان کا ذکر آیا ہے، اور روت کے 2 اور چوتھے باب میں پوری تفصیل ہے. تو بوئز انہیں کے بیت لحم کے ایک امیر اور راست باز زمیندار تھے. زمیندار تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایماندار ہونا، راست باز ہونا، یہ پروردگار عالم کی نگاہ میں بہت اعلیٰ مقام ہے. کے مطابق رشتہ دار علی ملک کی بیوہ کی بہو روت سے شادی کی. وہ یسی کا دادا تھا، اور جن کی نسل کے بعد میں عبید اور یسی یعنی داؤد اور صدیوں بعد جناب مسیح خدا ان کی پیدائش ہوتی ہے. ولادت باسعادت. بوئز ایک حلیم اور خدا ترس شخص تھا. وہ اپنے فصل کاٹنے والے نوکروں کے لیے بھی خدا کی برکت چاہتا تھا. وہ روت کے ساتھ بھی نہایت مہربانی سے پیش آئے، اور جب وہ کھیت میں گندم کی بالی چننے آئیں تو اسے روت کو پانی اور کھانا دیا. جبکہ غیر قوم سے تھی، سیکھ جانتے، لیکن وہ چونکہ ایمان لا چکی نہیں. جب وہ اس روت سے شادی کے بعد چلی تو اس نے سوچا کہ ایک شخص کو جو مجھ سے زیادہ قریب ہے، خاندانی رشتہ دار ان کا، بس اس نے اس مناسب وقت کا انتظار کیا، اور اسے جب انکار کر دیا تو اس نے قرابت کے حق ادا کرنے کے موابی سے روت سے شادی کر لی. کئی لحاظ سے مسیح کے مثیل ٹھہرتے ہیں. کون؟ جناب بوئز اور روت مسیح اور نئے عہد کی کلیسیا کی ایک مثال قائم کی گئی ہے. یہاں پہ اگرچہ غیر قوم سے تھیں، تاہم نزدیک کے قرابت بننے سے خدا کے لوگوں میں شامل ہو گئے. ہم نے گزشتہ نصف میں کہا تھا کہ اگر کوئی باہر سے آئے غیر قوم سے تو اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے. ان سب باتوں میں بوئز جو تھے وہ ایمان کا ہیرو. بوئز اسرائیلیوں کے دیرینہ دشمن فلسطینیوں کو شکست فاز دی. آپ یہ ہم جب چلتے ہیں آگے تھوڑی دیر کے لیے، معاف کیجیے گا یہاں پر، کہ جب نسب نامہ کو آپ دیکھیں ایک کردار کیا تھا بوئز کا. وہ بوئز ایک دولت مند زمیندار تو تھے، لیکن اپنے کھیت اپنے نوکر چاکر پر بھی بڑے مہربان تھے. خدا سب پر مہربان ہوتا ہے، اور خدا پرست
اپنے نوکر کے حسن سلوک سے پیش آتا ہے. جس کا نوکر اس کے اپنے مالک کی تعریف کرے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی تعریف بھی کر سکتا ہے. اور خدا تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ جب اس نے کہا چن رہی تھی کاٹنے والے، اس نے بیت لحم میں آ کر کاٹنے والوں سے کہا کہ خدا تمہارے ساتھ ہو، اور انہوں نے جواب دیا خدا تجھے برکت دے. بوئز نفسانی خواہشوں کے غلام نہیں تھے، جبکہ سمسون جو تھے وہ خدا کے وہ تھے، لیکن وہ نفسانی خواہشوں کے غلام بنے. جب لوط نے اسے اپنا لیا، دامن پھیلانے کی دعوت دی، تو اس نے خدا کے شریعت کے مطابق ایسا نہ کیا، بلکہ اس نے لوط سے کہا کہ تو ایک پاک دامن عورت ہے، اور جب تک اس کا نزدیک کا قرابتی رشتہ دار جو ہے دستبردار نہ ہو، اس نے لوط سے شادی نہ کی. اب سوچے کہ ایک عورت آفر کر رہی ہے شادی کے لیے، لیکن اس کو چاہیے کہ فوری قبول کرے، لیکن وہ اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریعت کا بھی پابند رہا. بوئز ایک حلیم اور مہربان شخص تھے. انہوں نے اپنے نوکر کو حکم دیا تھا کہ رود کو نہ چھوئیں، یعنی خود بھی نہ چھوا اور نوکر کہا تھا خبردار کوئی سے نہ چھوئے. اور اس نے رود کو اپنے جوانوں کے برتنوں سے پانی پینے کی اجازت دی، جبکہ اجازت نہیں ہوتی ہے باہر سے کوئی چننے کے لیے آئے تو. اور کھاتے وقت اس نے کہا کہ آ اور روٹی کھا اور اپنے نیوالا سرکے میں بھگو. تب اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا. بوئز نے اپنے جوانوں سے بھی یہی کہا کہ اسے پولوں کے بیچ میں سے چننے دے، یعنی جہاں وہ گٹھر باندھتے ہیں، وہ کہا کہ اس کے بیچ سے بھی اگر چننا چاہے تو اس کو چننے دینا اور ملامت نہ کرنا. کیونکہ اکثر جو لوگ چن کر کے بیچارے لے جاتے ہیں، غریب، یتیم، بیوہ، مساکین وغیرہ، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، بالکل حقارت کی نگاہ، دھتکار دیتے ہیں بعض دفعہ، چلے جاؤ ادھر سے لو. لیکن اس سے ایسا نہیں کیا. یہ ایک مہربان شخص کا، خدا کی عطا کا اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس برکتیں تھیں، اور اس کے لیے گٹھروں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت. علاوہ ازیں کہ لوط کو بھی تاکید کی کہ کسی اور کے کھیت میں نہ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی اور کھیت میں جائے گی، جوان ہے، اس کو کوئی بری نگاہ پڑے گی، کوئی اس کا بدسلوکی نہ کر لے. اور کتاب مقدس میں قرابتی شراکت، جیسا ہم نے کہا کہ بے اولاد مر جائے تو دوسرا شادی کرے، اس عورت کا پہلا بچہ اس محروم کے نام سے کہلائے گا، تو اسرائیل کا نام، اس کا نام اسرائیل سے مٹ جائے گا. اگر اولاد نہیں ہوگی اس کا نام مٹ جائے گا. اور اگر وہ نزدیک کا قرابت ایسا نہ کہے تو سب بزرگ سامنے اس کے، جیسا ہم نے کہا تھا کہ شریعت کے مطابق 25ویں باب میں ذکر ہے کہ اس کی جوتی اتارے، اس پر تھوکے، اور اس کے بعد پھر یہی ہوا. بلکہ یہاں کیا ہوا کہ محلون کے سب قرابت داروں نے جس کا نام زندہ رکھنے کے لیے انکار کر دیا تھا، لیکن بوئز آگے بڑھے اور ان سے شادی کی اور اس کی جائیداد اس کو واپس دلائی. اب قرابی رشتہ دار کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ رشتہ سگا بھائی، سوتیلا بھائی، قبیلے کا خونی رشتہ دار. عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ بوئز وہ شخص جس نے خدا کی مرضی سے لوط کو چنا، خدا کی مرضی کو سامنے رکھا اور اسے ہر طریقے سے وہ چیز عطا کی جو اس کا حق تھا. دوسری سے ہم دیکھتے ہیں کہ بوئز نے خون کا رشتے کا بھی حق ادا کیا، قبیلے کا رشتے کا بھی حق ادا کیا، اور ایک زمیندار ہونے کا بھی حق ادا کیا کہ ایک اچھا زمیندار کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا فصل والا کیسا ہوتا ہے. بوئز کے خریدنے سے لوط کو اجرت ملتی ہے. بوئز خوش تھا کہ لوط کی درخواست کو بوئز نے لوط کی وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے نومی سے کہا تھا. عزیزان گرامی، بوئز لوط سے شادی کرنے پر علی ملک کا قریبی رشتہ دار بن گیا، یعنی اب وہ بیٹا بھی ہے اور داماد بھی ہو سکتا ہے. قریبی رشتہ دار بن گیا کیونکہ اس کے بہو سے اس نے شادی کی، بیٹا بن گیا. تو بوئز کی بیت لحم کے دروازے پر جانا اور پھر وہاں یہ سارا فیصلہ بتاتا ہے کہ وہ ایک، اور پھر قریب رشتہ دار پہ صرف جائیداد خریدنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہر طریقے سے بوئز نے اس کو چھڑایا. کس چیز سے؟ اس کے وہ جو نوکرانی کی حیثیت تھی وہ چھڑا دیا، اس کو بیوی کا رتبہ دیا. تمام قوانین کے مطابق بوئز لوط کو چھڑا لیتی اور اسے رتبہ دیتے ہیں. آئیے عزیزان گرامی قدر، اب ہم ایک اور چیز پیش کر دیا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی قدر، اس کتاب کا پس منظر کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں مضمون پس منظر کیا ہے. لوط کی کتاب کے واقعات قاضیوں کے ایام میں رونما ہوئے. جب ساری اسرائیلی قوم خدا سے برگشتہ تھی تو ایک غیر قوم خاتون کا ایمان درخشاں نظر آتا ہے.
اور ہر زمانے کے لیے یہ ایک بہترین لائے عمل ہے کہ کوئی بھی غیر قوم اگر خدا ان کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی خدا ویسے ہی جس طرح کہ اس نے رود کے لیے راہ ہموار کیے، خدا اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، لیکن پہلے محنت اور مشقت دیکھتا ہے، لگاؤ دیکھتا ہے، لگن دیکھتا ہے کہ اس کے لگن کس طرف ہے، اس کے ذہن کس طرف ہے، خدا سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کتاب کا جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے چھڑانا، رہائی دینا۔ رود کو رہائی ملی، رود کو مقام ملا، اور ایک اور کلیدی لفظ ہے قریبی، قرابتی یا رشتہ دار۔ تو یہ 12 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ بوئز چھڑانے والے رشتہ دار ہیں جو علی ملک کے میراث کو خریدتے ہیں اور ان کے خاندان کے نام سے جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی قربانی ہوئی، اور وہ مثیل مسیح کے ہیں۔ اب سوچیں کہ مثیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک حقیقی چھڑانے والا رشتہ دار ہے، اور موابی کلیسیا یعنی مسیح کی دلہن کی تصویر کو پیش کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے اس نے اپنی عجیب فصل سے مخلصی دلائی تھی، یہاں بھی اس نے فصل کے موسم تھے اور اس نے اس کو مخلصی دلائی۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ علی ملک کی میراث خریدی، اور وہ ابھی روس سے جب شادی کر لیا تب لوگوں نے بوئز کو برکت دی۔ برکت دینا عوام الناس کی جانب سے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہاں 10 بزرگ تھے، لیکن اور بھی لوگ تھے، وہ پھاٹک پہ بیٹھ کے جب اس نے اس کو برکت دی اور دعا دی کہ خدا رود کو راخل اور لیا کے مانند برکت دے۔ دیکھیں، دعا اور راخل اور لیا، خدا نے ان کو بھی برکت دی تھی۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی الہ طیبہ میں پیش کر چکے تھے۔ اور جب آپ غور کریں، یہودا اور تمر سے پیدا ہونے والے بیٹے فارس کے ذکر کو اس کہانی کے افسوسناک پہلو کو نظر انداز کیا گیا۔ یہاں محض اس حقیقت پر توجہ مرکوز کی گئی کہ ایک اسرائیلی اور غیر قوم میں مخلوط کی شادی ہے۔ تھوڑا سا ہم آپ کی خدمت میں آگے چل کر ایڈوانس میں پیش کر رہے ہیں کہ عبید تک حضرت داؤد کا شاہی نسب نامہ کس طرح کا بنتا ہے۔ بوئز اور رود کے جب دیکھیں، یہودی جب نسب نامہ لکھتے ہیں تو عورت کا کہیں تذکرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن واحد یہ خاتون ہے عورت رود جن کا نام ان کے شوہر کے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور جب ان کی شادی ہوتی ہے بوئز کی رود سے، تو ان سے جب پہلا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام عبید، جس کا میں نے خادم رکھا گیا، نومی نے اس بیٹے کا ساتھ سلوک کیا اور اس کی دایا بنی، دادی تھی بنی اس کی، چونکہ بیٹے کی بہو ہے، اب بیٹا نہیں ہے، لیکن اب وہ جو بنا ہے بوئز، وہ اس کے بیٹے میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح وہ دادی بنی، اور عبید بعد ازاں داؤد کے والد یسی علیہ السلام کے باپ بنے۔ اور یوں یہ کتاب داؤد، یعنی جو داؤد کے معنی پیارا، اگر کہیں پڑھیں گے داؤد کے معنی اس کا ترجمہ پیارا، مختصر سے نام کے اختتام پذیر ہوتی ہے، جو بعد میں ایک بہت بڑے نسب نامے کے حصہ بنتے ہیں۔ یعنی داؤد عظیم بیٹے خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ سے مکمل طور پر نہیں لکھا گیا۔ سلمون کے قاضیوں کے ابتدائی دور کی باتیں تھیں، تعلق رکھتی ہیں، اور داؤد سلاطین کے دور سے کسی دور سے ہم جب چلیں گے تو اس وقت پیدا ہوتا، اور یہ تقریباً 400 سال کا وقفہ ہے، جو بعض میں ہم اس کو دوسرے جب پیش کریں گے تو، لیکن یہاں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ داؤد کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والے اس مختصر نام کی قاری کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بادشاہت اور سیموئیل کی پہلی دوسری کتاب کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہاں ہم جناب مسیح کے نسب نامے کو ذرا سا شامل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہودی مورخ، جس طرح ہم نے کہا کہ قوم اور نسب لکھتے وقت کبھی بھی عورت کا نام نہیں لکھتے تھے، شامل ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ پوری ان کا نسب نامہ دیکھ لیں، مل جائے گا آپ کو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اچھا، انجیل مقدس میں مسیح کا نسب نامہ لکھتے وقت مسیح رسول نے دیگر خواتین کے ہمراہ خصوصیت کے ساتھ رود کا نام ضرور شامل کیا ہے، قلم بند کیا اس میں، اور مسیح سے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ثابت رہے کہ خدا بیش بہا فضل اور نجات کی بخشش نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ ان سب کی خاطر مہیا کرتا ہے جو غیر اقوام سے بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ یعنی ایک بے دین، بت پرست، غیر قوم عورت مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو گئی، اور یہ بہت بڑے اعزاز ہے یہاں پر
عزیزان گرامی قدر، یہ جناب روت کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ غیر قوم سے تھیں، بت پرست قوم سے تھیں، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے خاندان قبیلے وغیرہ چھوڑ کر کے یہودی قوم میں آئیں، اپنی ساتھ کی خدمت کی۔ دیکھیں خدمت میں عظمت ہے، خدمت ہی عبادت ہے، اور اس نے عبادت سمجھ کر وہ خدمت کی، تو خدا نے ان کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کیا کہ کتاب مقدس میں ان کا نام شامل کر دیا، اور قیامت تک کوئی مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتا۔ گویا کہ یہ ایک لحاظ سے نبوت کا بھی کام کر گئی۔ اب کیا چیز خدا نے ان کو چنا، جیسا کہ کن فیکن خدا کہتا ہو جا اور ہو جاتی ہے، خدا نے ان کو چنا اپنے کام کے لیے، اور وہ کام لیا جو کوئی اور نہیں انجام دے سکتا تھا۔ اس طرح غیر قوم کی عورت خاتون خدا پر ایمان رکھ کر کے، جب کوئی بھی غیر قوم سے خدا پر ایمان رکھ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور اس کی خدمت کو انجام دیتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ خدمت کرنے میں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ میں اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں آخر میں۔ دیکھیں میں کافی عرصے بیمار رہا، اور ایسی بیماری کہ کھانسی بے انتہا تھی، میڈیکل میں کہیں بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر کو کوئی ٹیسٹ میں بھی نہیں آیا، کہ آخر انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ آپ کو الرجی ہو گئی ہے۔ ہنسی آتی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈاکٹرز وغیرہ سب نے کہہ دیا، رشتے دار مایوس ہو گئے کہ اب بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے، میں کسی وقت بھی گزر جاؤں گا دنیا سے، لیکن ایک امید، دیکھیں ابلیس جو ہے وہ بار بار انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں، ایک امید جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اور تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ جب میں نے اس سے مسلسل سجدہ کرنا شروع کیا تو کھانسی غائب ہونی شروع ہو گئی، آہستہ 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 آہستہ، اور پھر ہمیں نئی زندگی دی اس نے۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جب اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ابلیس کی طرف سے جو بھی کارروائی کی جاتی ہے، ابلیس حیران پریشان کر سکتا، جان نہیں مار سکتا، یہ طے ہے۔ اور میں نے یہ ذہن صحیح طور پر تیار کر لیا کہ وہ مار نہیں سکتا، کیونکہ ابھی بہت سارے کام مجھے انجام دینا ہے، اور خدا سے میں نے یہی کہا تھا کہ جب تجھے کام لینا ہے تو مجھے یاد دے۔ وہ قوت ارادی میں اضافہ ہوا، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو اسی طرح کبھی بھی آپ مایوس نہ ہونا، اس کے ذات سے وہ رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ آپ تصور سے بالا ہے، وہ کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ تصور سے بالا ہے، وہ تمام حکیموں کا حکیم ہے، کوئی اس کی حکمت کو نہیں جان سکتا، لیکن وہ جس کو جو دیتا ہے اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ تو اب چلتے چلتے دامن میں گنجائش نہ رہی، اگر آپ روت اور بوئز کی حالت زندگی مزید جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں کس طرح ایک غیر ایماندار بن جاتے ہیں، تو آپ ہمیں اسکرین پر جو دکھائے جائیں گے، آپ کو ویب سائٹ ہو، ٹیلی فون نمبر ہو، یا ای میل ہو، واٹس ایپ ہو، جو آپ کو سہولت ہو، آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم کتاب مقدس آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں ہم جناب سیموئیل علیہ السلام کے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔